شفاعت صاحب گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر بڑھتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں محرم کے مقدس مہینے کی اور اس کے فضائل کی، تھوڑا سا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے۔ محرم کی فضیلت اب تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی تقدیر کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت جہری پر جلوہ گر ہوتے ہوئے یہ قربانی پیش کی۔ اب آپ اس محرم کی فضیلت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ سیدنا امام حسین کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ اب محرم کی پہچان، محرم کی شناخت، محرم کا حوالہ یہ سیدنا امام حسین اور شہدائے کرب و بلا کے نام سے ہے۔ اب حضرت امام حسین کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کیونکہ آپ کے نواسے ہیں، تو حضور حسین سے کیسے ہوئے؟ تو اس کی وضاحت علماء نے جو فرمائی اس کو ایک جملے میں فرمایا کہ قیامت تک میرے دین کی پہچان حسینیت سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف آئیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے ان کے حلقوم کو آپ چوم رہے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو رخسار چومتے ہیں بچوں کے، نواسوں کے، پوتوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، اور آپ حلقوم چوم رہے ہیں۔ جب صحابی نے یہ سوال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ کیا یہ آپ کی امت آپ کی اس نواسے کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس کے حلقوم پر چھری پھیر دیں گی۔ میں اس حدیث جو مجھے جبرائیل نے بتائی ہے بات، اس کو میں یاد رکھتے ہوئے جب بھی میرے سامنے حسین آتے ہیں تو میں ان کا حلقوم چومتا ہوں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے کہ آپ دونوں شہزادوں نے وہ تختی لکھی۔ اب یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ تختی لکھنے کے بعد وہ حضرت علی کے پاس گئے، مولا کائنات کے پاس، کہ فیصلہ کیجئے کس کی اچھی تختی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رب العالمین حسنین کریمین کی رضا اور محبت اور خوشی کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور امت نے کیا کیا۔ اب وہ دونوں تختی لے کے مولا کائنات کے پاس گئے تو آپ نے سوچا کہ میں کس کے حق میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ، ان سے فیصلہ کراؤ۔ جب وہاں فیصلے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ابا سے کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے کہا ابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ سمجھ گئیں کہ انہوں نے میرے پاس کیوں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ نانا بیٹھے ہیں ان سے فیصلہ کراؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں شہزادے گئے تو سمجھ گئے کہ والد بھی بیٹھے ہیں، والدہ بھی ہیں، انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے کہ کیس تھوڑا سا مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو راضی رکھا جائے اور کس کو ناراض کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تسبیح کے دانے تھے 6 دانے، آپ نے اسے فضا میں اچھال دیا اور فرمایا کہ جو زیادہ اٹھا لے گا، 7 دانے تھے، جو زیادہ اٹھا لے گا وہ اس کی تختی اچھی ہوگی۔ اب 7 دانے میرے آقا نے اچھالے تو 3 حضرت امام حسن نے، 3 امام حسین نے اٹھا لیے۔ اب دونوں شہزادے 7ویں دانے کی تلاش میں ہیں لیکن وہ مل نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو مسکرائے۔ شہزادے کہنے کہ یا رسول اللہ ہم دانہ تلاش کر رہے ہیں، ہمیں مل نہیں رہا اور آپ مسکرا رہے ہیں اوپر دیکھ کے۔ فرمایا میرے سامنے جبرائیل بیٹھا ہے اور وہ اس دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اور کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ ایک دانہ حضرت امام حسن کے سامنے، ایک حسین کے سامنے پھینکا تو دونوں نے آدھا آدھا دانہ اٹھا لیا۔ تو شہزادوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا مولا علی نہیں چاہتے تھے کہ تم میں سے کسی کا دل دکھے، تمہاری اماں نہیں چاہتی تھی کسی کا دل دکھے، میں بھی نہیں چاہتا تھا کسی کا دل دکھے، میں نے اللہ کی طرف فیصلے کے لیے اچھال دیا تو رب بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کا دل دکھے، تو اس دانے کے 2 حصے تقسیم کر دیے۔ اب اسی کے ساتھ حدیث بخاری ہے، میں اہل سنت کی حدیثوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ محبت اہل بیت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے حضرت شاہ ولی اللہ کی انہوں نے حوالہ دیا، وہ اہل سنت کے وہ امام ہیں جو محقق بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ کچھ محقق وہ ہوتے ہیں جو ہر قسم کی حدیث لے لیتے ہیں، بغیر تحقیق کے لے لیتے ہیں اس کے مفید پہلوؤں کی وجہ سے، لیکن شاہ ولی اللہ ذرا کھرے محقق تھے، وہ بات کرنے والے تھے، تنقید کرنے والے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو اس کی موت کیسی ہے؟ تو سیدنا شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص بیت اللہ میں ساری عمر گزارے، وہیں نمازیں پڑھے
وہیں روزے رکھے، وہیں سحری ہیں، وہیں افطاری ہیں، اور وہیں تلاوتیں، وہیں تراویح، لیکن اگر وہ مر جائے اہل بیت کی محبت کے بغیر، فرمایا ماتا کافرہ، وہ کافر مرا۔ اور فرمایا کہ جو بیت اللہ سے دور رہتا ہو لیکن وہ مرتے ہوئے محبت اہل بیت پر مرا تو ماتا شہیدہ۔ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستان میں رہنے والوں کو بالخصوص کہ ہمیں محبت کی باتیں کرنی چاہیے، ملک میں انتشار کم کرنا چاہیے، تفرقہ بازی کو مٹانا چاہیے۔ اور وہ کس طرح مٹے گی تفرقہ بازی کی بدبو؟ وہ اہل بیت کی محبت کی خوشبو سے ختم ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک اور حدیث کہ آپ بیٹھے تھے تو ایک حضور کا ایک غلام آیا، اس نے ہرنی کا بچہ پیش کیا، حضرت امام حسن بیٹھے تھے، آپ نے ان کو دے دیا، وہ لے کے گھر چلے گئے۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا اس دربار سے لایا ہوں جس دربار سے سب کچھ ملتا ہے، میں نانا کے دربار سے لایا ہوں۔ اب وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا نانا جی مجھے بھی دیجئے۔ فرمایا حسن اور حسین تم دونوں مل کے کھیل لیا کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے نانا جی الگ چاہیے بچہ۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، امام حسین کو حضور دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس طرح راضی کروں۔ ان قریب تھا کہ امام حسین کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئیں۔ سامنے سے اس ہرنی کی ماں جس کا بچہ تھا، وہی ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے کر مسجد نبی کے دروازے پر پکارتی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ تو دیکھا تو دوسرا بچہ اس کے ساتھ تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا، کہا کہ میں اپنی مامتا کو تڑپتا ہوا برداشت کر لوں گی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تیرا ایک بیٹے کے نصیب، بچے کے نصیب یہ تھا کہ وہ حسن کی گود میں کھیلے گا اور دوسرا بیٹا تیرا حسین کی گود میں کھیلے گا۔ جدائی تو ہوگی میری، لیکن یہ کم نصیب ہے کہ میرے دونوں بچے حسنین کری میں جھولی میں کھیلیں۔ اب آپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس مقدس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، یہ مقدس مہینہ جو ہمیں درس سکھاتا ہے وہ کس طریقے سے ہم زندگی میں شامل کر کے اپنی شخصیت کو، اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، پہلے تو میں بہت اعلیٰ روفی صاحب نے جو پڑھا اس میں کہا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ میں بھول جاؤں گی تو میں اس پر وہ ایڈ کر دوں کہ جب آپ نے سجدے میں سر جھکایا اور قاتل آپ کے گردن پر چھری رکھا ہوا تھا تو آپ نے سجدہ کیا اور گوشہ چشم سے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے خدا کو خطاب کر کے کہا کہ الہی قد وفیت بہدی اوف و بہدگا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ تو یہ وہ وعدے کی بات ہے۔ اور دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایمان کے مدارج ہیں۔ سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں کسی چیز کو، دین میں اگر بگاڑ ہو تو آپ دل میں کہیں کہ دیکھو یہ خرابی ہو رہی ہے اینڈ آئی ڈونٹ فیل لائک کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ صحیح۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم زبان سے اس کا احتجاج کریں اور کوئی نہ کوئی چیز رجسٹر کریں اپنی زبان سے، اور اس دین کے بگاڑ کے خلاف اپنے احتجاج کو رجسٹر کریں۔ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ آپ طاقت کے استعمال سے، زور سے، آپ کی پوری کیپیسٹی کو سرو کر کے آپ اس دین کے بگاڑ کو روکیں۔ تو محرم وہ مہینہ ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے نے، نواسۂ رسول نے، امام حسین علیہ السلام نے ایمان کے اس ہائیسٹ پیڈیسٹل پر کھڑے ہو کر دین میں پیدا ہونے والی بگاڑ کو اپنی پوری طاقت سے روک دیا، اور اس طرح روک دیا کہ اب دین کا ہر حوالہ محمد اور آل محمد کی طرف ہے۔ دنیا کی سیاست، ملوکیت، کاروبار دنیا اور جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ سارے آپ ایک طرف کر دیں، لیکن جہاں پر بھی پہلا حوالہ ہوگا تو بھی محمد اور آل محمد ہوگا، اور آخری حوالہ بھی ہوگا تو بھی محمد اور آل محمد ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ محرم کی اہمیت کیا ہے، تو محرم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ دین جو زمانے کی اس، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، دیکھیے اس 100 ایئر کے اگر ہم اس پیریڈ کو جب دیکھیں تو کنٹمپریری پیریڈ کے اندر ایک بہت بڑا فلاسفر ہے مولانا ابوالکلام آزاد، اور بہت بڑا نام۔ صحیح۔ وہ رسالے لکھتے تھے اپنے البلاغ اور الہلال کے نام سے، اور وہ ان کی وفات تک وہ لاہور میں بھی، چونکہ یہ محترم شخصیات لاہور سے بلانگ کرتی ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ الہلال اور البلاغ یہاں پر لاہور میں بھی چھپتے رہے ان کے اور آتے رہے یہاں پر۔ اس میں سے ایک رسالے میں انہوں نے لکھا کہ یہ
جو شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کی محرم کے حوالے سے، یہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، یہ در حقیقت دین ہے، وہ حقیقت دین جس کا ظہور ابراہیم اور اسماعیل سے ہوا، اور جو تاریخ کا بہت طویل سفر طے کرتے کرتے کہیں گم ہو گئی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو محرم کی سب سے بڑی اہمیت یہ بھی ہے، ایک تو یہ درس کہ آپ نے دین میں اگر کوئی بگاڑ ہو تو پوری طاقت کے ساتھ یہ پرواہ کیے بغیر کہ میرا کیا نقصان ہوگا۔ دیکھیے نقصان کیا ہوگا، مادی نقصان ہوگا نا، اور جان سے بڑا نقصان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض اوقات تو ایسے زندگی میں موقع آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن میرے پیاروں کی جان نہ جائے۔ لیکن کربلا وہ واقعہ ہے اور وہ دین کی تاریخ کا وہ ایونٹ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جہاں بھوک کا، پیاس کا، نقص اموال کا، نقص ثمرات کا، جان کا، سارے بھائی کوئی آدمی کوئی ایک نقصان کا امتحان دیتا ہے نا، سارے امتحان اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے، اور آپ نے دین کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اور محمد رسول اللہ کی حیثیت کو سب سے سپریم قرار دینے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، پیاس ہو، بھوک ہو۔ نہیں، اب یہ دیکھنا کہ اچھا آپ کا بہت مشہور ایک خطاب ہے، جب آپ کو کہا لوگوں نے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ میرے لیے موت اور شہادت عورت کے پڑے گردن میں سجانے والے گلوبند کی طرح ہے، کہ یہ جس طرح گلوبند گلے کو سجاتا ہے اس طرح یہ شہادت میرے لیے سجاوٹ کا باعث ہے۔ تو اور پھر آپ بہت پہلے اس کی تیاری کر چکے تھے، اور آپ بہت مناسب وقت کے انتظار میں تھے کہ آپ ایسی قیامت تک کے لیے ایک کاری ضرب لگائیں ہر قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ پر، ہر قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ۔ دیکھیے آج بھی آپ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اور جہاں پر آپ لگتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈی ریل ہو رہی ہیں اور عدالت اور انصاف سے ان کا ذرا رابطہ ٹوٹ رہا ہے اور انسان کے پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، تو فوراً کہتے ہیں جی ہم تو حسینیت کے علم بردار ہیں، ہم تو حسینیت کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ تجارتی لیڈر ہو، ہر آدمی جو ہے اسی وقت۔ اچھا کیوں بھئی آپ نے ساری زندگی تو کبھی امام حسین علیہ السلام کا نام لیا ہو نہ لیا ہو، لیکن چونکہ وہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ چیزیں ڈی ریل ہو رہی ہیں، جہاں عدالت اور انصاف ڈی ریل ہونے لگے، وہاں سب سے مضبوط جو رسی ہے جسے پکڑ کر آپ عدالت اور انصاف پر دوبارہ آ سکتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص جس کا کچھ بھی انٹرسٹ ہو، لیکن جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں کچھ ڈیزے، فوراً اس رسی کو تھام کر اس عدالت اور انصاف کی طلب کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ شہباز صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کی طرف اگر نظر ڈالیں، سب بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری عالی شان مثالیں، تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ سے پہلے، پھر میں آپا کی طرف بڑھوں گی۔ جی سیدنا امام حسین علیہ السلام 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ دونوں شہزادے علماء نے لکھا کہ قرآن کی وہ جو سورۃ الکوثر ہے اس کی عملی تصویر تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کافروں نے کہا کہ تم اتنی جنگیں کیوں کرتے ہو، نعوذ باللہ نہ تو اس کا کوئی بھائی بند ہے اور نہ اس کے آگے کوئی بیٹا ہے، تو اس کا نام تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمایا تم 10 بیٹے والوں کے نام نہیں ہوں گے، جس کے تم کہتے ہو بیٹا کوئی نہیں، ہم اس کو ایسے بیٹے دیں گے نواسے کہ جن کی قربانی اور دین کی خدمات کی وجہ سے ان کا نام قیامت تک رہے گا، بلکہ قیامت کے دن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، قیامت کے دن بھی اگر جھنڈا لہرا رہا ہوگا تو میرے حسن حسین کا ہوگا، اور جنت میں وہی جائے گا جس کے اوپر میرے حسن حسین مہر لگا دیں گے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو مولا علی نے ان کے لیے نام کچھ اور تجویز کیا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ میں نے پہلے اور نام رکھا تھا، آپ نے وہ بھی نہیں رکھا، اب پھر میں نے یہ رکھا یہ بھی نہیں، تو آقا یہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ جب بھی تو نام لے کر آتا تھا تو میں رب سے پوچھتا تھا، تو رب نے کہا کہ یہ میں نے تمہیں عطا فرمایا تو لہٰذا ان کے نام بھی میں خود رکھوں گا۔ گویا یہ حسن و حسین کا جو نام ہے تاریخ انسانیت میں حسن حسین سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ملتا، اتنا بڑا نام ہے۔ جب پیدا ہوئے تو حضرت سیدہ کائنات
بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں، کتنے خوش قسمت ہیں حسین اور امام حسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا اور گھٹی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پہلے چبایا اور چبا کے پھر حضرت امام حسین کو عطا فرمائی۔ اب بتائیے کہ جن کی بچپن میں پہلی نظر مصطفیٰ پر پڑتی ہو اور جن پر پہلی نظر مصطفیٰ کی ہو، ان کی گھٹی دنیا میں پہلا کھانا پہلا پینا مصطفیٰ کا لعاب ہو، ان بچوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہاں پر میں ایک حدیث ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مال غنیمت جب تقسیم کیا تو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے اور حسن و حسین کریمین کو 1000 دیے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس بولے، میں کہتا ہوں عباس سیدنا عبداللہ ابن عمر بولے نہیں بلکہ رب نے کہا بول اس جگہ، تاکہ کچھ مسئلے کی وضاحت ہو جائے قیامت تک کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میں نے تو مکہ میں اسلام قبول کیا اور 28 جنگوں میں حضور کے زیر سایہ میں نے جنگیں کی ہیں، اور یہ تو بچے اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ جب میں نے اس کلمہ پڑھا، یہ تو مدینہ میں آ کے 3 اور 4 ہجری میں پیدا ہوئے، تو خدمات تو میری زیادہ ہیں اور ہدیہ ان کو زیادہ۔ تو اب سنیے سیدنا عمر فاروق کے جملے، آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے ان دونوں کی ریس نہ کیا کر، اس لیے کہ اگر ان کی ریس کرنی ہے تو پھر ان کے نانا جیسا نانا تلاش کر، اور اگر ان کی ریس کرنی ہے تو ان کی ماں جیسی ماں تلاش کر، اور اگر ان کی ریس کرنی ہے تو ان کے باپ جیسا باپ تلاش کر، اگر ان کی ریس کرنی ہے تو ان کے ماموں جیسا ماموں تلاش کر، اگر ان کی ریس کرنی ہے تو ان کی خالاؤں جیسی خالائیں تلاش کر، اور اگر ان کی ریس کرنی ہے تو ان کی نانی جیسی نانی تلاش کر۔ گویا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا سب سے بڑا واقعہ وہ یہ کہ حضرت امام حسین کو گھٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی، اور پھر نام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حکم سے رکھا۔ اور پھر حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب اٹھا کے چوم رہے تھے تو اسی وقت جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آقا یہ آپ کو بہت پیارا ہے، فرمایا ہاں بہت پیارا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے تو میں دل تو نہیں کرتا تھا کہ میں حضور کو یہ خبر سناؤں، لیکن رب نے مجھے بھیجا تھا۔ تو فرشتہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ لیٹ سویر کر سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بہت پیارا، فرمایا بہت پیارا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ کا نواسہ آپ کے دین کی سربلندی کی خاطر، آپ کے نظام کی بقا کی خاطر، آپ کے دین کے استحکام کی خاطر، طاغوتی قوتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، آمریت، ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اور آپ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کا یہی نواسہ اپنی گردن کربلا میں قربان کر دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، سیدہ کائنات سامنے بیٹھی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان اس موقع پر آپ کے آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے بیٹا یہ خبر میں تمہیں ابھی نہیں دے سکتا، میں تمہیں یہ خبر بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا فکر تھا کہ میں تو نبوت والا سینہ رکھتا ہوں، علم نشرہ والا سینہ، اور میرا دل تو نبوت اور رسالت کے پانی میں دھویا ہوا ہے، میں نے تو یہ خبر اس خوشی کے موقع پر سن لی، لیکن میں اپنی بیٹی کو نہیں سناؤں گا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا سیدہ کائنات سے، آپ نے کوئی خبر نہیں سنائی، اور پھر حضرت امام حسن آپ کی گود میں دے دیے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات فرماتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے سیدنا امام حسن علیہ السلام بھی تھے، اس کے بعد سیدہ کائنات فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میرے گھر آتے تھے، 1 دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، چوتھے میں نے پوچھا ابا جان آپ اس طرح تو نہیں آیا کرتے تھے میرے پاس؟ فرمایا بیٹا میں جس کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں وہ آیا ہی اب تیری گود میں ہے۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا تیرا بیٹا حسین۔ اب یہ بچپن کی بات ہے، بچپن کی بات ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ بچپن کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو سامنے سے دونوں شہزادے سفید کپڑے پہنے ہوئے، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا اور زلفیں منی سر پر کنگا پھیرا ہوا، سیدہ ان کو نہلا کے دھلا کے تیار کر کے، کچھ ساتھ ہی آپ کا گھر تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے ساتھ اگلا حجرہ سیدہ کائنات کا تھا، وہاں سے نکال دیتی ہیں اور وہ چلتے ہوئے بچے حضور کی ممبر سے طرف سے، ابھی بہت چھوٹے تھے
تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن حسین پورے قدم رکھ کے چل نہیں سکتے تھے. ہائے جب ہائے سیدہ کائنات نے باہر نکالا کہ جاؤ اپنے نانا کے ساتھ جمعہ ادا کرو, تو حضور خطبہ شروع فرما چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو دیکھا تو خطبہ موقوف کر دیا اور خطبہ چھوڑ کے آپ آگے بڑھے. اور صحابہ نے دیکھا کہ دونوں شہزادوں کو حضور اکیلے کیسے اٹھائیں گے. صحابہ نے ہاتھ آگے بڑھائے, فرمایا نہیں چھوڑ دو. آپ نے خود اٹھا کے ایک کو ایک کندھے پر, دوسرے کندھے پر اٹھا کے ممبر پر آئے. پھر ممبر پر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دونوں رانوں پر بٹھایا اور دونوں رانوں پر بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا. اور وہ حدیث جو ابھی ہم نے پہلے بھی بیان کی, اس میں ایک بڑا نفیس نقطہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سیدنا امام حسین بیٹھے ہوئے تھے تو محدثین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے تھے کہ حسین میرے کندھے سے اترا یا نہیں اترا. اب آپ دیکھیے نماز میں رسول اللہ کی توجہ حسین کی طرف ہے, اور حضور اس مسئلے کی وضاحت فرما گئے کہ تم یہ نہ سوچتے رہنا کہ نماز میں محمد اور آل محمد کے تصور سے نماز کہ مسئلہ تو خراب تو نہیں ہوتا. اس مسئلے پر نہ کہنا نہ سوچنا, اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ جب تک محمد اور آل محمد پر تم درود نہ پڑھ لو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی. تو جب نام آئے گا محمد کا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پھر ان کا تصور اور خیال نہیں آئے گا, بلکہ رب نے ہمیں سمجھا دیا کہ میری عبادت قبولیت کے زینے پر اس وقت چڑھتی ہے جب اس زینے پر کھڑا ہو کے کوئی ان پر درود و سلام پڑھتا ہے. سبحان اللہ.